یہ اس کا جشن ہے کہ جس کا نام اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر مومنین کے درمیان میں لے دیں تو ان کے شجرے بول اٹھتے ہیں، اگر منافقین کے درمیان میں لے لیں تو پھر ان کے کلیجوں پہ خنجر جل جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ نام ہی اتنا اعلیٰ ہے علی۔ اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام رکھا ہے علی۔ متوجہ رہیے گا کہ آپ کس کا جشن منانے کے لیے بیٹھے ہیں، چونکہ یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے، یہی وہ موقع ہے، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ سانحہ ہے کہ جس وقت کی جس یاد میں جب مومنین اس خوشی کو مناتے ہیں تو منافقین کے گلے پہ خنجر چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب بھی اعلان کرتے ہیں، آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں اعلان ہو رہا ہے کہ جشن مولود کعبہ، جشن مولود کعبہ، جشن مولود کعبہ، جشن مولود کعبہ۔ یہ شیعہ کس کا جشن منا رہے ہیں؟ یہ اس کا جشن منا رہے ہیں جو کعبے میں پیدا ہوا، 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 جو کعبے میں پیدا ہوا۔ صبح سے منافق اس جملے کو سن رہا ہے، اس کا جشن ہے جو کعبے میں پیدا ہوا، اس کا جشن ہے جو کعبے میں پیدا ہوا، اس کا جشن ہے جو کعبے میں پیدا ہوا۔ تو منافقین کے گلے پہ یہی خنجر چل رہا تھا کہ ان کا پہلا بھی کعبے سے آیا، ان کا آخری بھی ان کا پہلا بھی کعبے سے آیا، ان کا آخری بھی کعبے سے آئے گا، نہ ہمارا پہلا کعبے سے آیا۔ آئے 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 بھئی ہم مان کس کو رہے ہیں؟ یہی تو قوم ہے شیعہ۔ یہ شیعہ مانتے ہی اس کو ہیں کہ جو آئے بھی تو پاک جگہ سے آئے، جائے بھی تو پاک جگہ سے آئے۔ بھئی لوگوں میں اور شیعوں میں یہی فرق ہے، انہوں نے کعبے سے امام لیا ہے، لوگوں نے شراب خانوں سے امام لیا ہے۔ ہم نے رہبر، ہم نے ہادی اللہ کے گھر سے لیا ہے، لوگوں نے دیکھا جو جتنا میخوار ہے، لوگوں نے دیکھا جو جتنا زیادہ پینے والا ہے، لوگوں نے دیکھا جس کو رق الخمر کہا جاتا ہے یعنی شراب کا برتن، اسے دیکھا کہ دیکھا اس کے پیچھے چلے، اور وہ بھی ایسا رہبر تھا، اس نے کہا نہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دوں گا، اگر کہو تو 2 کی 4 پڑھا دوں گا، کم نہیں پڑھاؤں گا۔ واہ 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 واہ۔ لہذا شوق سے منائیے کہ آج جشن امیر المومنین منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ متوجہ اور دیکھیں ایک جملہ کہہ کے میں گفتگو کو آغاز کر رہا ہوں، یہ اس کا جشن ہے کہ جو ایسے ہی آیا نہیں ہے بلکہ اس کو مانگا گیا ہے۔ دیکھیں میں آپ میرے مزاج سے جانتے ہیں، میں ہر چیز کا پروف، ہر چیز کی دلیل قرآن سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اٹھائیے علی الاعلان، حافظ محمد رضا سرزمین عمیل و مبارک پور میں اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی اس آیت کی کاٹ لا سکے تو لے آنا۔ علی زمین پہ آیا نہیں ہے، اللہ نے کائنات کے رسول کو حکم دیا ہے کہ رسول ہم نے مزمل کا لقب تمہیں بغیر مانگے دیا، ہم نے مدثر کا لقب تمہیں بغیر مانگے دیا، ہم نے تاج نبوت تمہارے سر پہ بغیر مانگے سجا دیا، اے رسول ہم نے تمہیں لولا کلمہ خلقت الافلاق کا تاج بغیر مانگے عطا کر دیا، اے رسول ہم نے صادق و مصدق و امین تمہیں ایسے ہی بنا دیا، اے رسول ہم نے تمہیں ہر چیز سے بلندی اور برتری عطا کی ہے۔ رسول میرے پاس ایک ایسا سلطان ہے جسے میں بغیر مانگے نہیں دوں گا، اللہ پھر کرنا کیا پڑے گا؟ کہا اٹھاؤ قرآن، سورہ مبارک ہے یہ اسراء، آیت نمبر 80، پارہ نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ۔ اے رسول کعبے کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد کعبے کے باہر کھڑے ہو کے کہو ربی ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے کعبے میں سچائی کے ساتھ داخل کر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق، اور مجھے کعبے سے باہر نکال سچائی کے ساتھ، صدق 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 داخل کر، صدق کے ساتھ سچائی کے ساتھ باہر نکال سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق باہر نکال سچائی کے ساتھ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے اپنے یہاں سے ایک مدد کرنے والا دے دے۔
بھائی دیکھیں قرآن میں کسی کتاب کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نے کعبے کے پاس جا کے کہا اللہ مجھے ایک مدد کرنے والا سلطان دے دے، مجھے ایک مدد کرنے والا سلطان دے دے، مجھے ایک مدد کرنے والا سلطان دے دے، مجھے ایک مدد کرنے والا سلطان دے دے۔ کہاں سے؟ من لدن کا، اپنے یہاں سے دے دے اللہ، اپنے یہاں سے دے دے۔ کہاں سے؟ کعبے سے دے دے اللہ۔ کون کا؟ ایک سلطان دے دے مدد کرنے والا کعبے سے۔ مسلمانوں جو قرآن کافی کہہ رہے ہو، بتاؤ نبی کو کعبے سے کیا ملا؟ بھئی بزرگان سمجھ رہے ہیں؟ بتائیے، ایک کوشن مارک کر کے جا رہا ہوں سرزمین و امیلوں میں، اگر کوئی علی کی ولادت کعبے سے نہ مانے تو بتاؤ نبی کو کعبے سے ملا تو ملا کیا؟ جس کی پہلی تقریر اور شرط دی کہ داخل کر صدق کے ساتھ، باہر نکال صدق کے ساتھ، اپنے یہاں سے سلطان مبین دے دے، اپنے یہاں سے سلطان نصیر دے دے، ایسا دے دے جو ہر وقت میری مدد کرے، ہر وقت میری مدد کرے، ہر وقت میری مدد کرے۔ جب مسلمانوں پہ جوان نہ بنانا، خانہ کعبہ میں نبی نے دعا ہی کی تھی، اللہ نے جب دعا مستجاب کی تو 13 رجب کو ایک ایسا مددگار دیا جو جاگا تو تلوار سے مدد کی، سویا تو بستر رسول پہ مدد کی۔ جزاک اللہ، واہ واہ واہ۔ متوجہ ہے، ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ ذرا سی آپ سردی کا احساس کر رہے ہیں، یہی وہ سردی ہے جو کہ آپ کو قیامت کی گرمی سے بچائے گی، تو لہٰذا احساس نہ کیجئے۔ قیامت کی گرمی تیز، لیکن جب کہو گے نا اے اللہ سرزمین امیلوں پہ تیرے مولود کے جشن میں بیٹھا تھا، سردی برداشت کی تھی، تو یقین جانو اس تپش سے بچ جاؤ گے۔ لہٰذا اپنی آمادگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک باواد بلند صلوات پڑھے محمد وآل۔ اب آیت آگے بڑی متوجہ، آیت نے کہا من لدن کا، آج بڑا بڑا ناسبی، آج کلیجے میں بغض رکھنے والا، آج مولا متقیان کی ولادت کا انکار کرنے والا مفتی جس نے 2 کتابیں صحیح سے پڑھی نہیں، وہ یہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا پہلا امام کعبے میں کیسے پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا کبھی قرآن فرصت سے پڑھا ہے؟ کہنے لگا حافظان قرآن میں سے ہوں۔ میں نے کہا قرآن کی تعلیم جانتا ہے؟ کہا تھوڑا بہت تو جانتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل متوجہ۔ آج 2 کتابیں پڑھنے کے بعد، آج 2-4 سال مدرسے میں کاٹنے کے بعد، آج بچوں کے ساتھ رہ کے قرآن یاد کرنے کے بعد مفتی و حافظ کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا علی کعبے میں کیسے پیدا ہو گئے۔ میں نے کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا حافظان قرآن میں سے ہوں۔ میں نے کہا اٹھا قرآن مجید کا 15واں پارہ سورہ مبارک اسراء آیت نمبر 80، کہنے لگا اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا پڑھ وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے اللہ مجھے اپنے یہاں سے دے دے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ابھی ایک سائل آیا مانگنے والا، اس نے مجھ سے کہا قبلہ اپنے پاس سے مجھے 2 روپیے دے دیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں قبلہ؟ 2 روپے کا زمانہ نہیں، 10 روپے مانگتے ہیں۔ اپنے پاس سے مجھے 10 روپے دے دیجئے۔ اب میں نے کہا لائیے شیخ مرتضیٰ صاحب 10 روپے دیجئے۔ اب جیسے ہی میں نے ان سے لے کے دیے، سائل کہنے لگا قبلہ میں نے آپ سے مانگے تھے، عربی میں یہاں پہ من لدن کا استعمال نہیں ہوگا، عربی میں یہاں پہ من لدن کا استعمال نہیں ہوگا، میں نے نہیں دیے، ان کے پاس سے دیے، اپنے پاس سے نہیں۔ اب نبی کہہ رہے تھے اللہ اپنے یہاں سے دے دے، اللہ اپنے یہاں سے دے دے، اللہ اپنے یہاں سے دے دے۔ اگر علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا تو لہٰذا قرآن کی آیت میں فرق آ گیا۔ مسلمانوں قرآن کو سچا ماننا ہے تو علی کی پیدائش کعبے میں ماننی ہوگی۔ علی کی پیدائش کعبے میں ماننی پڑے گی، نہ تو من لدن کا مصداق ہی نہیں بنتا۔ سلطان النصیرہ، اے میرے اللہ
ایسا دینا جو میری مدد کرے. اچھا لفظ نصیر ہے، علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں. نصیر جو ہے نا بڑی آسانی سے سمجھا رہا ہوں بڑی دو لفظوں میں. ایک ہوتا ہے دیکھو صفت مشبہ، ایک ہوتا ہے اسم فاعل. اسم فاعل یعنی کرنے والا، صفت مشبہ بھی کرنے والا، لیکن ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. مثلا میں نے کہا کہ میں شارب ہوں. شارب کہتے ہیں پینے والا، پانی پینے والا. مثلا جب تک میں پانی پی رہا ہوں تب تک میں شارب ہوں، ہمیشہ کے لیے شارب نہیں. لیکن اسی کو اگر صفت مشبہ میں ڈھال کے کہا جائے، لفظ شریب استعمال ہوتا ہے کہ اگر وہ کہا جائے، کہا کہ زیادہ ہمیشہ پینے والا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ناصر دے دے، ناصر کے معنی بھی مدد کرنے والا. اللہ کے رسول نے کہا نصیر دے دے، نصیر کے معنی بھی مدد کرنے والا. میرے اللہ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، جب نبی کو مانگنا ہی تھا تو ناصر مانگ لیتے، یہ نصیر کیوں مانگا؟ کہ ناصر ہے اس میں فاعل کا صیغہ، نصیر ہے صفت مشبہ کا صیغہ. اللہ کے رسول کہہ رہے تھے اللہ مجھے نصیر دے دے، اللہ مجھے نصیر دے دے، اللہ مجھے نصیر دے دے. میرے اللہ ناصر اور نصیر میں فرق کیا ہے؟ کہ یہی تو بتانا ہے. ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی کبھی مدد کرے، نصیر اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ مدد کرے. نصیر کون؟ جو ہمیشہ مدد کر رہا ہو. تو کہاں سے مانگا؟ من لدن کا، اپنے یہاں سے دے دے، اپنے یہاں سے دے دے. قسم خدا کی کیا منظر تھا وہ تہرا رجب کا کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد گئی ہیں اور کعبے نے مسکراتے مسکراتے اپنے دروازے کو نہیں کھولا بلکہ اپنے دیوار میں جگہ بنائی. اچھا آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب سمجھ میں نہیں آتا، ایسی حالت میں تو کوئی گھر سے نکلتا ہی نہیں، پھر یہ بی بی فاطمہ بنت اسد نکلی تو کیوں نکلی؟ دو ریزن لکھے اور وہ دونوں میں آپ کو شاعری میں ڈھال کے سنا رہا ہوں، متوجہ. ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا. دونوں ریزن، تیسرا اور چوتھا مسئلہ قبلہ. ایسی حالت میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا. یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا. یا تو تنویر امامت کے اشارے پہ چلی یا تمہیں خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا. اور پھول چمن میں گل تر ہو نہیں جاتا. بھئی جشن ہے، جشن کو جشن کی طرح سنیے. ہر پھول چمن میں گل تر ہو نہیں جاتا. مصرع دے رہا ہوں ارباب علم و فہم کے لیے. ہر پھول چمن میں گل تر ہو نہیں جاتا، شیشے میں چمک ہو تو گوہر ہو نہیں جاتا. آئے ہائے، ہر پھول چمن میں گل تر ہو نہیں جاتا، شیشے میں چمک ہو تو گوہر ہو نہیں جاتا. اب مصرع سنیے گا اور مدینے اپنے ذہن کو لے جائیے گا اور قبر رسول کی زیارت کر کے آ کے یہیں پہ بیٹھ جائیے. مصرع پڑھ رہا ہوں میں آپ کو. ہر پھول چمن میں گل تر ہو نہیں جاتا، ہر پھول چمن میں گل تر ہو نہیں جاتا، شیشے میں چمک ہو تو گوہر ہو نہیں جاتا. ہر پہلو نشی لخت جگر ہو نہیں جاتا. پہنچ گئے، زیارت رسول کر آئے نا، متوجہ. ہر پہلو نشی لخت جگر ہو نہیں جاتا، ہر پھول چمن میں گل تر ہو نہیں جاتا، شیشے میں چمک ہو تو گوہر ہو نہیں جاتا. ہر پہلو نشی لخت جگر ہو نہیں جاتا، ہر پہلو نشی لخت جگر ہو نہیں جاتا. سب کے لیے دیوار میں در، آئے ہائے ہائے، سب کے لیے دیوار میں در ہو نہیں جاتا. ہر شمع کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے، اللہ کا گھر سب کا سچا خانہ نہیں. واہ 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 واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. یا
آل محمد. عزیزان گرامی، نعرے کا استقبال پورے جوش و خروش سے کیا کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ سناتا ہوں، اور آج پھر چونکہ جشن مولود کعبہ اس لیے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے یہ نعرہ وہی نعرہ ہے کہ جب مومنین کے درمیان میں چلتا ہے اور لگتا ہے تو ان کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے، اور یہی نعرہ اگر منافقین کے درمیان میں لگ جائے تو ان کے بغض و کینہ میں، ان کے نفاق میں اضافہ کر دیتا. آپ کہیں گے کیسے؟ آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. بھائی آج تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، عمل ایک اثر دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے لائٹ، اس کو کہتے ہیں برق، لائٹ. یہی لائٹ اگر فریج تک جائے گی اور یہی لائٹ اگر ہیٹر تک جائے گی، بھائی متوجہ، یہ تو عام سی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، نہ تو اس سے اچھی مثال دے سکتا ہوں. اللہ بارش برساتا ہے رحمت کے طور پر، لیکن یہی بارش اگر باغات میں جاتی ہے تو پھولوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کچرے دان میں گر جائے تو بدبو میں اضافہ ہوتا ہے. بھائی متوجہ ہے نا؟ لہذا عمل ایک اثر دو. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ علی ہے ہی دو دھاری تلوار، جس کی تلوار ذوالفقار مومنین کو ہمیشہ پناہ دیتی ہو، منافقین کو نہ چھوڑتی ہو. اس کا ذکر بھی تلوار ہی کے مانند ہوا کرتا ہے. متوجہ، تاریخ میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، محمد اسماعیل دیوبندی. اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ شاد ہو جائے، آباد رہیں. منافقین کے کلیجے کو کیسے جلاتا ہے یہ نعرہ. ایک مرتبہ علی کا ذکر ہو رہا تھا، محمد اسماعیل دیوبندی تازے شیعہ ہوئے. اب جب یہ غریب شیعہ ہوئے تو فوراً لوگ ان سے پوچھنے لگے صاحب آپ شیعہ کیوں ہوئے، شیعہ کیوں ہوئے، شیعہ کیوں ہوئے. یہ گھر جائیں تو بیوی پوچھے شیعہ کیوں ہوئے، مسجد میں جائیں تو نمازی پوچھے شیعہ کیوں ہوئے، بیچارے باہر نکلے پڑوسی پوچھے شیعہ کیوں ہوئے. لفظ شیعہ ہر کسی کو ہضم تو ہوتا نہیں. بھائی وہ قومیں اور ہیں جن کا نام بھی قرآن میں نہیں آیا. یہ شیعہ ہی وہ ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو کہا ہے کہ وَإِنَّهُ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم ہمارا شیعہ ہے. تو لہذا شیعوں کو برا کہنے سے پہلے ابراہیم کی ذات کو نشانہ بنانا. بھائی متوجہ ہے یا نہیں؟ کہا آپ شیعہ کیوں؟ وہ کہنے لگے کب تک سب کو الگ الگ بتاؤں، ایسا کرو سب مسجد میں جمع ہو جاؤ. اور آج کی مناسبت سے بھی ہے وہ واقعہ. جیسے ہی محمد اسماعیل دیوبندی صفوں کو چیرتے ہوئے مسجد میں پہنچے، منبر پہ گئے، کہا بتائیے آپ شیعہ کیوں ہوئے. انہوں نے پہلے اللہ کے فضائل پڑھے، اللہ کی حمد کی، رسول کے فضائل پڑھے. اب کہنے لگے سنو میں شیعہ کیوں ہوا؟ چونکہ میں اس علی کو ماننے لگا ہوں جو علی عین اللہ ہے، جو علی وجہ اللہ ہے، جو علی لسان اللہ ہے، جو علی قاتل المشرکین ہے، جو علی کلام اللہ ہے. مولائے متقیان کے فضائل وہاں ایک اکیلا چاہنے والا بیٹھا تھا. علی والے کو کبھی فکر ہی نہیں ہوتی کہ اکیلا ہے یا سب ساتھ ہے. جیسے ہی اس کے دل میں معرفت کے یہ فضائل پہنچے، فوراً دل سے نکلی ہوئی آواز زبان تک آئی اور اٹھ کے اس نے نعرہ حیدری لگا دیا. دیکھیں یہاں اپنے نعرے میں لگا، اپنے مجمع میں لگا، آپ نے چاہے جیسے جواب دیا. وہاں منافقین کے درمیان میں لگا، دلوں پہ خنجر چلا، کلیجوں میں آگ لگی. فوراً چیخ کے کہنے لگے یہ کیا کیا؟ یہ تمہارا امام باڑہ نہیں ہے، یہ تمہارا عاشور خانہ نہیں ہے، یہ تمہارا حسینیہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے، تم نے نجس کر دیا. اللہ کی مسجد ہے، تم نے نجس کر دیا. محمد اسماعیل دیوبندی کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد بے ساختہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگا کیا کہا؟ علی کے ذکر سے تیری مسجد نجس ہوتی ہے. سوچ تیری یہ مسجد افضل ہے یا بازار کی مسجد؟ کہ اس مسجد سے بازار کی مسجد افضل ہے. کہ یہ بتا کہ بازار کی مسجد افضل ہے یا جامع مسجد؟ کہ بازار کی مسجد سے جامع مسجد افضل ہے. کہ یہ بتا کہ جامع مسجد افضل ہے یا مسجد نبوی؟ کہ جامع مسجد سے مسجد نبوی افضل ہے. کہ یہ بتا کہ مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصی؟ کہ مسجد نبوی سے مسجد اقصی افضل ہے. کہ اتنا اور بتا دے کہ مسجد اقصی افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ جزاک اللہ. یا صلی علی محمد و آل محمد. کہنے لگا خانہ کعبہ
کہا کہ دنیا کے ہر عبادت گاہ سے، دنیا کے ہر پرستش گاہ سے، دنیا کے ہر معبد سے جب یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا کعبہ افضل ہے، پھر یہ کافرانہ انداز میں جملے کیوں کہہ رہا ہے؟ وائے ہو تیری عقل پہ، تو نے آج تک علی ہی کو سمجھا ہی نہیں۔ کا کون علی؟ کا سن، جو کعبہ افضل ہے نا، جب تک اس میں میرا علی نہ آ گیا کعبہ پاک نہیں ہوا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، واہ 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 واہ۔ جب تک، اور سنیں گے منظر یہی تھا جیسی نبی نے دعا کی نا، من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے اللہ مجھے ایک ایسا مددگار دے دے جو ہر لمحہ میری مدد کرے، ایسا مددگار۔ نبی بھی جان رہے تھے کہ چاہیے تو مددگار چاہیے، مال لوٹنے والے تو بہت ہیں، مدد کرنے والے صرف دو ہی نظر آئے۔ نبی کی زندگی بھر اگر کسی نے مدد کی ہے تو صرف دو ذات نظر آئی ہے، یا تو علی نظر آیا یا علی کا باپ ابو طالب نظر آیا۔ بھئی متوجہ ہے نا؟ کا سلطان النصیرہ، ایک ایسا جو ہر لمحہ میری مدد کرے۔ اللہ نے کہا مایوس نہ ہونا۔ نبی کی دو دعائیں ہیں، ایک دعا یہ تھی کہ مجھے اپنے یہاں سے سلطان دے دے۔ دوسری دعا سنیں گے؟ دوسری دعا ہے سورہ مبارکہ طٰہٰ، قرآن مجید کا 16واں پارہ، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کون کہہ رہا تھا؟ بولیے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو مسلمانوں بتاؤ کیا نبی کا علم ناقص تھا؟ بھئی دو ہی سوال کر رہا ہوں میں آج مسلمانوں سے۔ پہلا سوال، کیا نبی کا علم ناقص تھا؟ کہنے لگے نہیں ناقص تو نہیں تھا۔ جب نبی کا علم ناقص نہیں تھا تو پھر نبی کہہ کیا رہے ہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اچھا سوال کرتا ہوں، کیا نبی سے پہلے، یہ آیت آنے سے پہلے دین کامل تھا یا نہیں تھا؟ دین تو ناقص تھا نا؟ دین کامل کب ہوا؟ غدیر میں۔ بھئی مولائی مجمع ہے، سنتے رہتے ہیں آپ۔ دین کامل کب ہوا؟ غدیر میں۔ دین ناقص تھا؟ بولیے 100% کانفیڈنس کے ساتھ بولیے، دین ناقص تھا؟ رسول کامل تھے یا نہیں؟ رسول کامل تھے، رسول کامل تھے، دین ناقص تھا۔ رسول کامل تھے، دین ناقص تھا۔ رسول کامل تھے، دین ناقص تھا۔ جملہ دے رہا ہوں، رسول کامل تھے، دین ناقص تھا۔ رسول کامل تھے، دین ناقص تھا۔ لیکن اللہ نے جب رسول کامل تھے، دین ناقص تھا، ناقص دین کو کبھی کسی ناقص کے حوالے نہیں کیا۔ تو جب دین کامل ہو گیا تو ناقصوں کے حوالے کیسے؟ متوجہ ہے نا؟ جب کامل ہو گیا تو ناقص کے حوالے کیسے کر دیں گے؟ رسول کا علم کامل، پھر بھی رسول دعا کرے پروردگار رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ پروردگار یہ میری عقل میں آنے والی بات نہیں، ہم تو رسول کو اس درجے پہ عالم مانتے ہیں جس درجے پہ تو نے بنایا ہے۔ پروردگار وہ رسول جو زمین پہ بیٹھا ہوا آسمان کی خبریں دے، وہ رسول جسے ہر چیز کا علم ہے، پروردگار جس کے لیے علمک ما لم تکن تعلم کی آیت موجود ہے، وہ رسول کیوں فرما رہا تھا رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک جگہ کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنے یہاں سے سلطان دے دے۔ یہاں کہا میرے علم میں اضافہ فرما۔ کہیں یہ دونوں دعائیں ایک ساتھ ایک ہی تو نہیں ہے؟ آئیے پلٹ کے دیکھتا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ آپ کی سرزمین پہ اگر کوئی مکان بنے، پورا مکان بن جائے، دیواریں اٹھ جائیں، چھت ڈال دی جائے، فقط اس میں دروازہ نہ لگے، آپ اس کو کامل کہیں گے یا ناقص؟ نہ کامل کہہ سکتے ہیں نہ ناقص کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دروازہ ہے یہ گھر کا حصہ بھی ہے اور گھر کا حصہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ نبی کہہ رہے میرے علم میں اضافہ فرما، کا بتانا یہی تو چاہ رہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں شہر علم ہوں، میں علم کا شہر ضرور ہوں، لیکن دروازے کے لیے دعا مانگ رہا۔ رب زدنی علما، میرے دروازے کی تکمیل فرما۔ شہر علم، دروازہ علم، مولائے متقیان۔ اور کیا خوبصورت انداز میں جیسے ہی نبی خانہ کعبہ میں 16 رجب کو داخل ہوئے ہیں، 16 رجب
داخل ہوئے، جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا میرا بیٹا نبی آیا ہے۔ دیکھنے کے بعد کہا اے رسول اے محمد، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے نہ کچھ بولتا ہے، قسم خدا کی دیکھیں معرفت، نہ کچھ بولتا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ بولتا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے۔ نبی نے کہا لاؤ میری آغوش میں دے دو۔ اب جیسے ہی مولائے متقیان کو آغوش میں لیا ہے نا، فوراً علی کے مرتضیٰ نے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد نبی کے چہرے کی زیارت کی۔ اب نبی سے جیسے ہی نبی کے چہرے کی زیارت ہوئی، علی کی والدہ نے پوچھا اب تک آنکھیں نہیں کھولی، آج 3 دن بعد علی نے آنکھیں کیوں کھولی؟ کہا یہ علی ہے، چاروں طرف بت رکھے تھے، علی کی آنکھیں اگر کھلتی تو بتوں پہ نظر جاتی، اس لیے علی نے نہیں چاہا کہ بتوں پہ نظر جائے۔ آنکھیں کھولی تو نبی کے چہرے کی زیارت کی۔ مسلمانوں کے لیڈروں میں اور شیعوں کے امام میں یہی فرق ہے، جو ایک نظر بھی بت پہ نہ ڈالے وہ شیعوں کا ہے، جو 40 سال تک بتوں کی پوجا کرے۔ 40 سال تک بتوں کو خدا مانے۔ یا علی 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 وہ متوجہ ہیں نہیں۔ اب یہ آنکھوں کا مسئلہ تھا کہ نبی کی زیارت کی، کہا ابھی تک بولا نہیں، اب بولا تو کیا بولا؟ یا نبی اللہ اجازت ہے کہ تورات سناؤں، یا نبی اللہ اجازت ہے کہ زبور سناؤں، یا نبی اللہ اجازت ہے کہ انجیل سناؤں، یا نبی اللہ اجازت ہے کہ قرآن سناؤں۔ نبی نے کہا انتظار ہی اس دن کا تھا، انتظار ہی اس دن کا تھا۔ علی بسم اللہ اقرا یا علی، اے علی تلاوت کیجئے۔ علی نے تورات پڑھی، علی نے زبور پڑھی، علی نے انجیل پڑھی، علی نے قرآن پڑھا۔ اب جیسے ہی چاروں کتابوں کی تلاوت ہوئی، تورات پڑھی سمجھ میں آیا، زبور پڑھی سمجھ میں آیا، انجیل پڑھی سمجھ میں آیا، چونکہ یہ سب نازل ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ سوچ کیا رہے۔ علی نے قرآن پڑھا، علی جب آئے ہیں تو نبی کی عمر کتنی؟ 30 سال۔ کتنی؟ قرآن کی آیت نبی پہ پہلی کب آئی؟ نبی کی عمر تھی 40 سال، یعنی کتنے سال پہلے؟ 10 سال پہلے۔ 10 سال پہلے علی نے پورا قرآن سنایا۔ قرآن کے زمین پہ آنے سے پہلے علی نے 10 سال پہلے قرآن سنایا۔ قرآن کے زمین پہ آنے سے پہلے علی نے 10 سال پہلے قرآن سنایا۔ ارے مسلمانوں کو یہی تو چیز تو سمجھ میں نہیں آتی کہ 10 سال پہلے بیٹا چاہے تو کعبے میں قرآن سنا دے، 25 سال پہلے باپ چاہے تو رسول کے نکاح میں الحمدللہ پڑھ دے۔ وہ باپ تھا جو 25 سال پہلے کہہ رہا تھا الحمدللہ، اللہ نے کہہ دیا قرآن میں اتار دیا، یہ بیٹا ہے۔ 10 سال پہلے اگر پہلا جملہ کہا بسم اللہ، جملہ سنیے گا قسم خدا کی بڑی محنت سے جملہ کہہ رہا ہوں، 25 سال پہلے ابو طالب نے کہا الحمدللہ، 10 سال پہلے علی نے کہا بسم اللہ، اللہ نے کہہ دیا دونوں کو ابتدائے قرآن بناؤں گا۔ پہلی آیت قرآن کی بسم اللہ، دوسری آیت بنا دی الحمدللہ۔ اور کسے بنائی؟ سورہ حمد۔ دیکھیں بچوں کے لیے کرو، صرف 7 آیتیں ہیں اس میں، بسم اللہ کو ملا کے کتنی؟ 7۔ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں یہ 7 آیت والی چھوڑ دوں اور 246 آیت والی 2.5 پارے والی 47 پیج والی، یہ تو آدھے پیج کی ہے، 47 پیج والی سورہ بقرہ قرآن کی پروردگار اسے نماز میں پڑھ لوں، سورہ حمد چھوڑ دوں۔
کا خبردار نماز باطل. پروردگار اتنی سی کے بجائے اتنی بڑی سورہ پڑھ رہا ہوں, اجازت دے دے کہ نماز تکمیل ہو جائے گا, نماز باطل ہے. میرے اللہ کیوں کہ ایک بار نہیں 2 بار پڑھنا پڑے گی ہر نماز میں, یعنی دن میں 10 بار پڑھنی پڑے گی. پروردگار چھوڑ تو 2 آیتوں کا نہیں, نماز باطل ہو جائے گی. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا, جب علی و ابو طالب کا دشمن اس سورہ کو پڑھتا ہوگا, بسم اللہ پڑھتا ہوگا تو بیٹا یاد آتا ہوگا, الحمدللہ پڑھتا ہوگا تو باپ یاد آتا. گلے پہ خنجر چل رہا ہوگا. بسم اللہ کون؟ انا نقطہ تحت الباب, وہ نقطہ جو علی ہے. الحمدللہ پہلی مرتبہ نکلا جناب ابو طالب کے منہ سے. آج زمانہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ جس کے منہ سے نکلے ہوئے کلام کو اللہ نے اپنا کلام کہہ دیا ہو, اس کی عظمت کیا ہوگی. متوجہ. اب جیسے ہی نبی کی آغوش میں علی یہ مرتضی نے قرآن پڑھا تو نبی کے جملے ہیں, تاریخ میں موجود ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا. اپنی طرف سے غلو کا عادی نہیں ہوں. جملہ ہے, اے علی تم نے توریت صاحب توریت سے اچھی پڑھی, تم نے زبور صاحب زبور سے اچھی پڑھی, تم نے انجیل صاحب انجیل سے اچھی پڑھی, تم نے قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. ہائے 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 ہائے, میں بہت بڑے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں. تم نے قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں, تم نے قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں, تم نے قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. یا نبی اللہ, اگر آپ پڑھتے تھے تو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا کیوں نہیں؟ پھر علی ہی نے کیوں پڑھا؟ کہ بتانا یہی تو چاہ رہا ہوں کہ جس کا غلام ایسا ہو اس کا آقا کیسا ہوگا. جس کا غلام مولا متقیان کو علم دیا ہے رسول نے, بلکہ ایک روایت میں تو ایسا ملتا ہے جیسے طائر کو, پرندہ پرندے کو دانا کھلاتا, ایسے علی نے نبی کو علم دیا. اور وہی علی ہے جو منبر پر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان یفتتدونی. کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے, آؤ مجھ سے سوال کرو, میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے سے واقف ہوں. یہ علی کا اعلان ہی نہیں تھا بلکہ تماچا تھا ان لوگوں کے منہ پہ جو نبی کو جاہل کہہ رہے تھے. متوجہ ہے نا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نبی نے اپنے پارہ جگر علی کے مرتضی کو اپنی آغوش میں لیا اور گھر لے آئے. اب گھر آئے ہی تھے کہ راستے میں جو مل رہا تھا, یا نبی سنا ہے آپ کو اللہ نے بھائی عطا کیا ہے, بتائیے کیسا ہے, بتائیے کیسا ہے. آپ کے یہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے؟ بھئی ہمارے یہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو لوگ یہی پوچھ رہے تھے مولانا کس پہ گئی, مولانا کس پہ گئی, آنکھیں کیسی ہیں, ناک کیسی ہے. اور آج کل کا زمانہ تو الٹا چل گیا ہے. بھئی بچہ اگر خوبصورت پیدا ہو جائے تو ماں کہہ دیتی ہے نانی حال پہ گیا ہے, اور اگر ذرا سا بدصورت پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں دادی حال پہ بڑا ہے. بھئی متوجہ ہے. اب علی جیسے ہی پیدا ہوئے, زمانہ پوچھ رہا تھا کہ صاحب کس پہ پیدا ہوا, کس پہ آنکھیں کیسی ہیں, ناک کیسی ہے, زبان کیسی. اب رسول خاموش, اس لیے کہ رسول وہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى, جب تک اللہ نہ کہہ دے رسول کچھ بولتے نہیں. بھئی متوجہ, رسول کچھ بولتے نہیں. رسول گھر میں لے آئے, اسی اسنا میں جبریل آئے, کہا رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب لوگ پوچھے تو کہہ دینا, پوچھے علی کی آنکھیں کیسی ہیں تو کہہ دینا علی کی آنکھ عین اللہ ہے. علی کے کان کیسے ہیں, علی کے کان اذن اللہ ہے. علی کی ناک کیسی ہے, علی کی ناک انف اللہ ہے. علی کی زبان کیسی ہے, علی کی زبان لسان اللہ ہے. علی کا چہرہ کیسا ہے, علی کا چہرہ اللہ ہے. علی کا جم پہلو کیسا ہے, علی کا پہلو جمب اللہ ہے. یعنی علی کے ہاتھ کیسے ہیں, علی کے ہاتھ ید اللہ ہے. نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے اللہ مانگا تو اپنے لیے تھا, سب کچھ اپنے سے کہہ دیا. کوئی متوجہ ہے؟ نبی نے کیا کہا تھا, مجھے میرا مددگار دے دے. آنکھیں اللہ کی, ناک اللہ کی,
زبان اللہ کی، چہرہ اللہ کا، ہاتھ اللہ کے، پہلو اللہ کا. میرے اللہ مانگا تو اپنے لیے تھا یا پورا کا پورا علی اپنے سے مخصوص کر دیا؟ کہ نبی ابھی کامل نہیں ہوا، کہ اس لیے کہ آدھا اللہ نے مخصوص کیا. ابھی تم بھی کہو جیسے ہی اللہ نے کہا آنکھیں عین اللہ، کان ارجل اللہ، ناک انف اللہ، زبان لسان اللہ، چہرہ وجہ اللہ، پہلو جنب اللہ، ہاتھ ید اللہ، تو نبی نے مسکرا کے کہا اے علی لحموں کا لحمی، تیرا خون میرا خون، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا وجود میرا وجود. لالا فقط یہ نہیں اے علی تیرا دشمن لعنت اللہ، تیرا دوست رضی اللہ. علی بھائی متوجہ میں آپ کے پیش کروں. آنکھیں اللہ کی آنکھ، کان اللہ کے کان، جس کی زبان اللہ کی زبان، جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ، جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، جس کا پہلو اللہ کا پہلو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نہ اللہ کی آنکھیں، نہ اللہ کی ناک، نہ اللہ کی زبان، پھر یہ سوال کیسا کہ علی کی آنکھ عین اللہ. آؤ قرآن سے 2 منٹ کے لیے آپ کو ذرا ایک نظر اور جھلک دکھا دیں. قرآن مجید 12واں پارہ سورہ ہود. اللہ نے جناب ابراہیم جناب نوح سے کہا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے اللہ اے نوح وَاسْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی کو بناؤ بِأَعْيُنِنَا، ہماری دونوں آنکھوں کے سامنے. کس نے کہا؟ بھئی اگر آپ سے کوئی سوال کرے نا کہ بھئی علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ کیسے، تو قرآن کی یہ آیت پیش کرنا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. بتا کہ اللہ کی آنکھ کہاں؟ بھئی میری طرف متوجہ رہے. پھر دوسری آیت سورہ مبارک کے سعاد قرآن مجید کا 23واں پارہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. آئے ہائے ہائے. بھئی قرآن سے دکھا رہا ہوں میں دونوں آنکھ دونوں ہاتھ. پھر سورہ مبارک زمر آیت نمبر 56 پارہ نمبر 24 فی جنب اللہ، اللہ کے پہلو میں. اللہ کی آنکھیں بھی بھئی متوجہ ہیں، اللہ کی آنکھیں بھی، اللہ کے ہاتھ بھی، اللہ کا پہلو بھی. اور اللہ کہہ رہا ہے اگر ہاتھ تصور کیا تو کافر، آنکھ تصور کی تو کافر، پہلو تصور کیا تو کافر. مسلمانوں قرآن کافی کہنے والوں بتاؤ انہوں نے کشتی کس کی آنکھوں کے سامنے بنائی؟ آدم کے پتلے کی مٹی کس نے خمیر کی؟ اللہ کے پہلو میں کون سویا؟ ذرا مسلمان بتائے تو کہاں نہ اللہ کی آنکھ نہ اللہ کا پہلو نہ اللہ کے ہاتھ. بھئی یا تو اللہ کو آنکھوں والا مان کے کافر ہو جاؤ یا کسی ایسے مولود کو مان لو جس کی آنکھیں عین اللہ ہو، جس کے ہاتھ ید اللہ ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان علی کو نہ مان کے کفر ثابت ہوتا ہے، اس لیے علی کو مانو. یہی وجہ ہے نا کہ جس وقت مولائے متقیان حج کعبہ کے درمیان میں گئے نا، کعبے کے حج کرنے کے لیے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے جیسے گئے تو علی نے کسی کے منہ پر تماچا مار دیا. دیکھیں یہ احرام، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں پہلی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام کو تکبیرۃ الاحرام کیوں کہتے ہیں؟ احرام یعنی حرام کر دینے والی. اس تکبیر کے کہنے کے بعد اور سلام سے پڑھنے سے پہلے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے جائز تھی لیکن اب حرام ہو گئی. جیسے ہنسنا، نماز میں ہنسنا حرام. رونا، غیر خدا کے لیے نماز میں رونا حرام.
کھانا حرام، پینا حرام، چلنا حرام. اسی طریقے سے جیسے آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو کفن جیسا کپڑا سفید اسے باندھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کیا؟ احرام. اس کا مطلب بھی حرام کر دینے والی، لباس حرام کر دینے والا. تو اس حالت میں آپ کسی کو مار نہیں سکتے. علی نے حالت احرام میں کسی کے تماچا مار دیا. علی نے حالت احرام میں کسی کے تماچا مار دیا. لوگ پہنچ گئے نبی سے شکایت کرنے، یا نبی اللہ غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جسے آپ علی کہتے ہیں، جسے آپ ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، جس کے بچوں کے لیے آپ ناکا بنتے ہیں، جس کے دروازے پہ آپ جا کے سلام کرتے ہیں، جس کی گوشت آپ کا گوشت ہے، جس کا خون آپ کا خون ہے، آپ فرما رہے تھے، آپ اتنے مراتب اور فضائل پڑھ رہے تھے، علی کو اتنا نہیں پتا حالت احرام میں کسی کو مارنا حرام ہے، اور علی نے فلا کے تماچا مار دیا. فلا کے تماچا مار دیا. علی نے فلا کے تماچا مار دیا. نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا علی کو بلا کے لائیے. جیسے ہی مولائے متقیان آئے، یا علی آپ نے کسی کے تماچا مار دیا. کہا میں نے تماچا مارا. یا علی کیوں مارا؟ کہا اس لیے کہ وہ حالت احرام میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے کسی نامحرم پہ نظر ڈال رہا تھا. بھائی جملہ سنیے گا، کسی نامحرم پہ نظر ڈال رہا تھا، کسی نامحرم پہ نظر ڈال رہا تھا. اتنا کہتے ہی علی چلے گئے. پھر منافقین اٹھے اور صحابیت گوشت آگے کہنے لگی اگر نظر ڈال بھی رہا تھا تو بھائی علی نے تماچا کیوں مارا؟ نبی مسکرا کے کہنے لگے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. اللہ کے آنکھوں نے دیکھا اور اللہ کے علی متوجہ. ایک ایسا بچہ جس کی آنکھ اللہ کی، جس کے ہاتھ اللہ کے، جس کی زبان اللہ کی، جس کا چہرہ اللہ کا، جس کا جسم اللہ کا، اور ایک ایسا بچہ جس کا خون نبی کا، جس کا گوشت نبی کا، جس کی ہڈی نبی کی. اس بچے میں اس کا بچا کیا؟ بتائیے، انصاف سے بتائیے، بچا کچھ؟ علی کے اندر علی کا کچھ بچا یا نہیں بچا؟ نہیں بچا. آدھا اللہ سے مخصوص ہو گیا، آدھا نبی سے مخصوص ہو گیا. علی میں علی کا کچھ بچا ہی نہیں. تو اس کا مطلب اگر کوئی علی سے دوستی رکھے تو وہ علی کا دوست نہیں، آدھا اللہ کا دوست ہے، آدھا نبی کا دوست ہے. اور اگر کوئی علی سے دشمنی کرے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، نبی کا بھی دشمن ہے. اور جو اللہ اور نبی کا دشمن ہو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ کہ ان الذین یؤذون اللہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. کا جو لوگ بھی نبی کو اذیت پہنچائے، رسول اور اللہ کو اذیت پہنچائے، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. تو لہذا جو علی کا دشمن ہے وہ قرآن کی نظر سے اللہ اور نبی کا دشمن ہے، اور جو ان کا دشمن ہے وہ لعنت اللہ ہے. یہی تو بتانے آئے ہیں کہ آج ہم علی علی اس لیے ہی کر رہے ہیں کہ منافقین، آپ کلیجہ آپ کا جلتا ہے تو جل جائے. ایک لمحہ کے لیے سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، ان مولائیوں میں آ جاؤ. نہ تو قبر میں فرشتے بھی مارو گے جب تک علی علی نہ کرو گے، جب تک چھٹو گے نہیں. اور میں نہیں کہتا کتاب ہے اہل سنت دہلی کے محمد صالح، ان کی کتاب ہے کوکب دری. کوکب دری یعنی چمکتا ہوا ستارہ. متوجہ، نام یاد رکھیے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت کی جو زنجیر ہوتی ہے، آپ کے ابھی ڈور بیل ہوتی ہے، ڈور بیل کی ایک آواز ہوتی ہے، کسی کے یہاں ہوتی ہے مثلا اذان لگا رکھی ہے، کسی نے نوحہ لگا رکھا ہے، کسی نے کچھ. تو وہ جو جنت کی زنجیر ہوگی وہ جب ہل رہی ہوگی تو اہل سنت کا بڑا عالم لکھتا ہے کہ اس سے آواز آ رہی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں نہیں، ہمارا عالم نہیں، اہل سنت کا مشہور عالم لکھتا ہے کہ زنجیر در
جس وقت زنجیر جنت ہل رہی ہوگی تو اس سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ. میں نے جب پڑھا بہت دیر تک میں ہنسا رہا. میرے دوست نے پوچھا بھائی ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ زنجیر سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جو اپنے والا ہوگا وہ کہے گا یہ تو اپنا کلمہ ہے چلے جاؤ. جو علی کا دشمن ہوگا وہ کہے گا میں جنت میں بھی لے جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہ اس سے آواز آ رہی علی ولی اللہ یہ شیعوں کا امام باڑہ تو نہیں ہے. اللہ محمد ایک اور سلامات پڑھے محمد وآلہ محمد. لہذا کوشش کیجئے زندگی بھر علی علی کرو. اس لیے کہ آپ علی علی کرو گے تو اگر کچھ نہیں ہوگے بے ایمان اگر انسان ہو تو وہ ایماندار بن جاتا ہے علی علی کرنے سے. اگر کوئی مسلمان ہو تو وہ سلمان بن جاتا ہے. کوئی بیزر ہو تو وہ ابوذر بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے بوذر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا. بڑا بہترین کلام سنا رہا ہوں اپنی زندگی کا. بوذر بنا دیا کبھی قمبر. نانا زیادہ ہائی نہیں ہوں گا بس اب آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. بوذر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا. بوذر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا. آخری مجمع تک قبلہ بوذر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا. بوذر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا. قطروں کو مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا. ابھی رجب میں جناب علی اصغر کی ولادت بھی گزری ہے. سنیے بوذر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا. قطروں کو مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا. اور خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا. بھائی متوجہ. بوذر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا. قطروں کو مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا. اور خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں مل کے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا. ایک بڑی مشہور حدیث ہے. رسول فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. دنیا میں ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب شعر سنیے کہ بوذر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا. قطروں کو مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا. وہ خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا. اصغر کو ایک رات میں ثقلین بھائی اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا. اور پیدا ہوئے تھے فطرت اسلام پر مگر پیدا ہوئے تھے فطرت اسلام پر مگر ماں کی خطا نے مرحب و انتر بنا دیا. ماں کی خطا نے نعرے حیدری نعرے حیدری دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری نعرہ سلام. بھائی متوجہ. بوذر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا. قطروں کو مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا. خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا. اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا. وہ پیدا ہوئے تھے فطرت اسلام پر مگر ماں کی خطا نے مرحب و انتر. لا 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 ماں کی خطا نے مرحب و انتر بنا دیا. سنیے دنیا اپنے والوں کو اتنا بہادر بتا رہی ہے کہ کوئی فرار کو بھی جرار لکھ رہا ہے. کوئی بھگوڑوں کو بہادر لکھ رہا ہے. کوئی میدان سے بھاگنے والے کو شجاع لکھ رہا ہے. متوجہ. علی جیسا بہادر تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن شاعر نے ایک عجب بہادری دکھائی ہے. متوجہ. خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا. اور پیدا ہوئے تھے فطرت اسلام پر مگر ماں کی خطا نے مرحب و انتر بنا دیا. ایسا شجاع نہیں ہے کوئی اس جہان میں. ایسا شجاع نہیں ہے کوئی اس جہان میں. حیدر نے جیسا مالک اشتر بنا دیا.
یا یا اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جزاک اللہ. واہ 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 واہ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. واہ واہ واہ. بھائی علی کے آنے سے پہلے کعبہ الگ تھا، علی کے آنے کے بعد کعبہ قبلہ ولائے متوجہ. حالت عجب تھی. بس آخری شعر ہے، اس کے بعد اجازت. آپ کا ناظم، آپ کے شاعر، آپ کے شعراء آپ کے سامنے متوجہ. حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی، یعنی کعبے کی. حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی، یعنی کہ پھل نہ لائی تھی محنت خلیل کی. خلیل یعنی ابراہیم. حالت عجب تھی خانہ رب جلیل کی، یعنی کہ پھل نہ لائی تھی محنت خلیل کی. آمد ہوئی خدا و نبی کے وکیل کی، حاجت نہیں یہاں کسی لمبی دلیل کی. حاجت نہیں یہاں کسی لمبی دلیل کی. آئے علی تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی، ایسا خوشی سے پھولا کے دیوار پھٹ گئے. ایسا خوشی سے پھولا کے دیوار پھٹ گئی. واسألکم الدعاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جس نے اس جشن میں جس اعتبار سے شرکت کی ہے، پروردگار چاہے وہ جانی ہو مالی ہو، میرے معبود آنے کی شرکت ہو، سامعین کے بطور آیا ہو، پروردگار سب کی جائز تمنا ہو، کوئی ان کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے معبود سب سے اہم تیری بارگاہ میں دعا ہے، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار و ناصرین میں شکر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھو.